بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق جاری و ساری ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حدیث منکر یا منکر روایت، اس کی ہم نے دوسری تعریف پڑھی تھی کہ حدیث منکر وہ ہوتی ہے جس کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی طعن پایا جائے، یعنی مطعون شخص کی روایت کو، مطعون شخص کی حدیث کو حدیث منکر کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر خرابی ہو راوی کے اندر تو اس کو حدیث منکر کہا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے معلل۔ تو آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے جو فصل شروع کیا تھا اس کے شروع میں انہوں نے تین روایتیں بیان کی تھی، حدیث شاذ، منکر اور معلل۔ تو ہم نے شاذ اور منکر اور ان دونوں کے جو اپوزٹ، ان دونوں کی جو ضدیں ہیں اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو آج ہم حدیث معلل پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں معلل اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ روایت جس کے اندر علت ہو۔ علت آپ پڑھ کر آئے ہیں صرف کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر، علت بولتے ہیں عیب کو، علت بولتے ہیں بیماری کو، علت بولتے ہیں نقص کو۔ تو جس روایت کے اندر نقص ہو، جس روایت کے اندر عیب ہو، چاہے وہ راوی کے اندر ہو یا جو روایت کرنے والے ہیں، یا پھر پوشیدہ ایسے عیب ہوتے ہیں جن پر ماہر جو محدثین ہوتے ہیں وہی اس پر واقفت رکھتے ہیں، عام جو اناڑی ہے اس پر وہ عبور نہیں رکھتا۔ تو پوشیدہ علتیں جس روایت کے اندر ہو، چاہے وہ راوی کے اندر ہو یا پھر سند کے اندر ہو یا پھر اس کے اندر کسی اور اعتبار سے علتیں ہوں، تو اس روایت کو روایت معلل یا پھر حدیث معلل کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں والمعلل بفتح اللام، لام کی فتح کے ساتھ، دو لام ہیں نا، پہلا اور دوسرا، تو دوسرے پہلے لام پر زبر ہے، تو یہ حدیث معلل اس میں مفعول کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسناد فیہ علل، کہ معلل وہ روایت ہے جس کی سند کے اندر علتیں ہوں۔ فیہ کا مطلب مرجع ہے اسناد، معلل وہ روایت ہے جس کی سند میں، جو فی کے اندر ہی ضمیر ہے، ہاں ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ معلل۔ معلل وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں علل، علت کی جمع یعنی علتیں ہوں، واسباب غامضۃ خفیۃ قادحۃ فی الصحۃ، علتیں ہوں یا پھر پوشیدہ، غامضۃ مطلب غیر واضح، جو واضح اسباب ہیں وہ نہ ہوں، واسباب غامضۃ، اسباب غیر واضح ہو، خفیتن اور وہ خفی ہوں، پوشیدہ ہوں اسباب، قادحتن یعنی صحت کے اندر وہ کیا ہو؟ مانے ہو۔ جو روایت کے صحیح ہونے کا جو مفہوم ہے، حدیث کو روایت کو صحیح کرنے کے اندر وہ اسباب، وہ علتیں کیا ہوں؟ مانے ہوں، صحت کو منع کرنے والی ہوں، تو ایسی روایت کو روایت معلل کہا جاتا ہے یا پھر حدیث معلل کہا جاتا ہے۔ یتنبح لہا حذاق، اس ان علتوں پر متنبع ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے، متنبع ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے، واقفیت حاصل کرتا ہے۔ کون؟ حذاق المحرۃ من اہل هذا الشان، جو اس شان والے، جو اس فضیلت والے ہوتے ہیں، یہ جو فن ہے، فن علم الحدیث، تو اہل علم فن، جو اہل فن ہوتے ہیں، جو اصول حدیث کو سمجھنے والے ماہر علماء ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر متنبع ہوتے ہیں، خبردار ہوتے ہیں، یا ان چیزوں پر، ان علتوں پر ادراک ہوتا ہے۔ حذاق یعنی ماہر، مہارتو اس کا مطلب بھی ماہر ہے، اور حذاق بھی اس کا، ان دونوں کا سیم مطلب یعنی ماہر، جو اس علم کے اندر پختہ ہوں،
من اہل حاضر شان، یہ جو فن ہے، اس فن میں سے جو ماہر علماء، جو ماہر واقفیت رکھنے والے، جو محدثین ہیں، وہی ان چیزوں پر کیا کرتے ہیں؟ واقفیت رکھتے ہیں۔ ہر کوئی بندہ اس پر واقفیت نہیں رکھ پاتا۔ کا ارسال فی الموصول ہے، جس طرح موصول احادیث کے اندر ایک ہوتا ہے ارسال، ایک ہوتا ہے اتصال۔ تو اتصال کو موصول بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو حدیث مرسل ہیں، اس حدیث مرسل کے اندر راوی کبھی کبھار کیا کر دیتا ہے؟ ارسال کر دیتا ہے۔ تو ارسال پر ہر بندہ متوقف نہیں ہوتا، اس کو پہچاننے والا ہر بندہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار مرسل روایت کے اندر راوی ارسال کرتا ہے، لیکن یہ ارسال کیا ہے؟ ایک علت ہے، لیکن اس علت پر ہر کوئی واقفیت نہیں رکھتا، ماہر علماء اس پر واقفیت رکھتے ہیں۔ وَوَقْفٍ فِي الْمَرْفُوعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور جو حدیث مرفوع ہے، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اس سند کو مرفوع بیان کر دے راوی، کہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کو ذکر نہ کرے، موقوفاً روایت کرے کہ کسی صحابی کا قول حدیث کو قرار دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہر بندہ تو نہیں جان سکے گا نا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے یا کسی صحابی کا فرمان ہے۔ تو اس کو ماہر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، ماہر علماء ہی اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس پر متنبع ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ذالک، اسی طرح اور بھی علتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث کو حدیث استاد معلق محترم، کہا جاتا ہے۔ جی حفیظ بھائی، جی کچھ کہہ رہے تھے؟ جی استاد صاحب، ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ وقفن فی المرفوع، اس کا آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ مرفوع کے جی مرفوع کے اندر وقف یا موقوف کیسے کریں گے؟ حالانکہ مرفوع اور موقوف یہ دونوں متباین چیزیں ہیں نا، جو موقوف ہوگا وہ مرفوع نہیں ہوگا، جو مرفوع ہوگا وہ موقوف نہیں ہوگا سند کے اعتبار۔ اصل میں دیکھیں نا، ہم کو تو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے۔ راوی آتا ہے، محدث آتا ہے، تو راوی نے یا محدث نے روایت دیکھی جو کہ مرفوع ہے، جس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، لیکن جو آگے بیان کرنے والا راوی ہے، جو محدث ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی وجہ کے ساتھ، کسی فاسد وجہ کے ساتھ، کسی معنی وجہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند جا رہی ہے، اس سند کے جانے کو کیا کر دے گا؟ حذف کر دے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثال کے طور پر انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے مرفوعاً۔ تو آگے راوی یا محدث یہ کہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو یہ حدیث مرفوع تھی، لیکن مرفوع ہونے کے باوجود بھی اس راوی نے کیا کیا؟ وقف کر دیا، اس کو موقوف کر دیا۔ کس کی طرف؟ صحابی کی طرف۔ فرمان سرکار کا تھا، روایت کی سند کی جو انتہا ہو رہی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ہو رہی تھی، لیکن اس راوی نے کیا کر دیا؟ اس کو موقوف کر دیا، صحابی پر اس کو ختم کر دیا سند پر، اور متن کا تعلق اس آخری صحابی تک جوڑ دیا۔ تو اس کو مرفوع کے اندر موقوف بنانا ہوگا۔